جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 6 مہینے سے عمومی طور پر اور پچھلے 2 مہینوں سے خصوصی طور پر اس ملک کے 2 ہی موضوع ہیں: عمران خان کی گھڑی اور نومبر کی چھڑی، مطلب توشہ خانہ اور نومبر کی تقرری۔ پی ڈی ایم حکومت اقتدار میں آئی، اس کی بڑی وجہ تھی نومبر کی تقرری، باقی تو سارا بونس میں مل گیا۔ ای وی ایم ہٹا دیا، نیب ختم کر دیے، اسحاق ڈار کو واپس لے آئے، عمران خان سے جان چھڑا لی، مریم نواز صاحبہ کو لندن بھجوا دیا، نواز شریف صاحب کی اب واپسی کے مرحلہ در مرحلہ ان کی واپسی ہوگی، اور جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی جس دن اسی دن وہ اقتدار میں آ گئے، ضمانتوں پر لوگ وزیر اعظم بن گئے، اور مولانا زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اپنے بچوں کو وزیر بنوا دیا، اور زرداری صاحب کے سارے کیسز کراچی شفٹ ہو گئے، اور نیب کا چیئرمین خود لگا لیا، الیکشن کمیشن کے ممبر مقرر کر دیے، مرضی کی قانون سازی کر لی، اور یہ سارا بونس میں۔ مین مقصد تھا نومبر کی تقرری، اور خود پی ڈی ایم نے بتایا ہے کہ اگر ہم عمران خان کو نہ ہٹاتے، انہوں نے نومبر میں اپنا آرمی چیف لگانا تھا اپنی مرضی کا، اور پھر ہم نے ساری عمر جیلوں میں رہنا تھا اور نیب کی پیشیاں بھگتنا تھی، یہ سارا بتایا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا غصہ بھی فوج پہ ہی ہے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہوئے؟ نیوٹرل تو گالی ہوتا ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ امریکہ نے میرا رجیم چینج کیا، مجھے ہٹایا، اور میری فوج اس میں شامل ہوئی، اور ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو لا کر ہم پر مسلط کر دیا، اور آج تک وہ اس اپنے بیانیے پہ قائم ہیں۔ اور لیکن مزے کی بات ہے کہ اس موضوع کو آگے بڑھاؤں، یہ بتاتا چلوں کہ 16 آرمی چیف اس وقت تک پاکستان فوج کے 75 سالوں میں 16 آرمی چیف مقرر ہو چکے ہیں، یا یہ جنرل قمر جاوید باجوہ 16ویں آرمی چیف ہیں، بلکہ ابھی تو ہیں 16ویں آرمی چیف ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ 16ویں آرمی چیف ہیں۔ اور شروع میں یہ کمانڈر ان چیف یہ عہدہ کہلواتا تھا، اب تو ہے نا چیف آف آرمی سٹاف، تو اس وقت کمانڈر ان چیف کہلواتا تھا۔ تو پہلے کمانڈر ان چیف 2 غیر ملکی بھی تھے، ان میں پہلے کمانڈر ان چیف جنرل میسروی تھے، اور جو چھٹا یعنی آخری کمانڈر ان چیف تھا وہ جنرل گل حسن خان تھے۔ تو 6 کمانڈر ان چیف رہے، 2 غیر ملکی سربراہ بنے، ہماری فوج کے سربراہ شروع میں جب ملک قیام پاکستان کے فوراً بعد 2 بنے، اور جنرل ایوب خان جن کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1951 میں 2 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے، محمد اکبر خان اور این رضا کو نظر انداز کر کے کمانڈر ان چیف فوج کا بنایا۔ وہ جنرل ایوب پہلے پاکستانی تھے جو پاک فوج کے سربراہ بنے۔ اچھا، 6 کمانڈر ان چیف اور 10 چیف آف آرمی سٹاف۔ ٹکا خان پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ اب آخری آرمی چیف ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ اس کے بعد جب اگلا آئے گا تو پھر وہ 11ویں ہو جائیں گے۔ تو مطلب ابھی تک 16 آرمی کمانڈر ان چیف اور آرمی چیف، مطلب 16 فوجی سربراہ 75 سالوں میں پاک فوج کے اب بن چکے ہیں۔ اچھا، 3 ہمارے ایسے ہیں جو کمانڈر ان چیف یا آرمی چیف جن کو مدت ملازمت جو پوری نہ کر سکے، ان میں جنرل گل حسن ہیں، بھٹو صاحب نے جن کو ہٹایا، جنرل آصف نواز ہیں جو آرمی چیف تھے تو ان فوت ہو گئے، ہارٹ اٹیک سنا ہے ان کا آیا، اور ان کی موت کے حوالے سے بڑی سیاسی تھیوریاں بھی چلیں کہ انہیں زہر دیا گیا یا انہیں مروایا گیا یا وہ طبعی موت مرے، تو یہ ان کے بھائی نے کتاب بھی لکھی۔ اچھا، اور جہانگیر کرامت، جنرل جہانگیر کرامت نے ایک بیان دے دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائی جائے، اور قومی سلامتی کمیٹی یا قومی سلامتی کونسل بنائی جائے، اور اس میں سارے مل کر ملک کے فیصلے کریں، جو نواز شریف صاحب کو اس وقت پسند نہ آیا، اور انہوں نے انہیں ہٹایا یعنی مجبور کر دیا، اور جنرل جہانگیر کرامت مستعفی ہو گئے۔ تو دوسری ایک مزے کی بات ہے کہ آرمی چیف کا تقرر کبھی صدر کے پاس رہا اور کبھی وزیر اعظم کے پاس۔
نواز شریف نے آئین میں 14ویں ترمیم کی اور اختیار وزیر اعظم کے پاس یعنی اپنے پاس لے آئے، اور اس اختیار کے تحت انہوں نے پرویز مشرف کو لگایا اور پھر ضیاء بٹ کو لگایا۔ ضیاء بٹ وہ آرمی چیف ہیں جو میرے خیال سے اگر ان کی مدت گنی جائے تو چند گھنٹے ہیں، ویسے تو گنا ہی نہیں جاتا، لیکن وہ ہیں جن کو رینک تو لگایا گیا مگر وہ آرمی چیف نہ بن سکے۔ اور پھر جنرل مشرف صاحب نے 17ویں ترمیم کی اور اسمبلی کو تحلیل کرنے کا یعنی اسمبلی توڑنا اور آرمی چیف کا تقرری کا اختیار دوبارہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کو انہوں نے خود آرمی چیف لگایا تھا۔ تو لیاقت علی خان صاحب نے، مزے کی بات ہے زیادہ تر ایسا ہوا ہے کہ زیادہ تر جو سینئر موسٹ ہوتا ہے وہ آرمی چیف اس کو نہیں بنایا گیا، یا ابھی سنا جا رہا ہے، میرا خیال ہے جہاں تک کہ ایک آدھ کے علاوہ یہ ایک آدھ بھی نہیں ہے کسی کو بھی سینئر جو سینئر نمبر 1 پہ ہوتا ہے سینیارٹی میں اس کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا۔ جیسے بتایا لیاقت علی خان صاحب نے 2 جرنیلوں کو سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے ایوب خان کو بنایا، اور ایوب خان نے 66 میں 2 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے یحییٰ خان کو آرمی چیف بنایا، اور یحییٰ خان صاحب نے ان سے استعفیٰ لے لیا اور دوسرا مارشل لاء لگا دیا۔ اچھا، اور اس مارشل لاء کے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھلا کون تھے؟ ہماری جمہوریت کے بورڈ ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ اچھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو حد کر دی، 7 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے ہیرا ڈھونڈا، جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا، اور جنرل ضیاء الحق نے ان کو نہ صرف اقتدار سے نکالا بلکہ جوڈیشل مرڈر جسے کہتے ہیں، یعنی بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیا۔ اور نواز شریف نے پھر 2 فوجی جنرلوں کو نظر انداز کر کے پرویز مشرف کو آرمی چیف لگایا۔ اچھا، آصف نواز جنجوعہ وہ بھی سینیارٹی میں دوسرے نمبر پر تھے، وحید کاکڑ سینیارٹی میں 5واں نمبر تھا، پرویز مشرف سینیارٹی میں 3را نمبر تھا، راحیل شریف سینیارٹی میں 3را نمبر تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ سینیارٹی میں 4تھا نمبر تھا۔ اچھا، دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ 3 پاکستان کی سب بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ مسلم لیگ اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ، نمبر 1 مقبول جماعت ہے، تحریک انصاف کر لیں، پاکستان مسلم لیگ کر لیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کر لیں۔ ان کو یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ ان کو کتنی مرتبہ ان جماعتوں کو آرمی چیف کی تقرری کا موقع ملا۔ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو ملا، انہوں نے 5 آرمی چیف مقرر کیے، جن میں آصف نواز، وحید کاکڑ، جنرل پرویز مشرف، جنرل راحیل شریف، جنرل قمر جاوید باجوہ اور ضیاء الدین بٹ۔ اچھا، پیپلز پارٹی کو 3 مواقع ملے، انہوں نے 2 لگایا آرمی چیف، ضیاء الحق لگایا بھٹو صاحب نے، اور جہانگیر کرامت لگایا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے۔ پیپلز پارٹی کو 3 مواقع ملے، انہوں نے 2 آرمی چیف لگائے، ضیاء الحق اور جہانگیر کرامت۔ تیسرا موقع جو تھا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے توسیع دے دی ان کو، جنرل اشفاق پرویز کیانی کو۔ 3 موقع ملے، 2 آرمی چیف لگائے، ضیاء الحق اور جہانگیر کرامت، ایک بھٹو صاحب اور ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اور یوسف رضا گیلانی نے تیسرا آرمی چیف نیا لگانے کے بجائے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو توسیع دے دی۔ اچھا، تحریک انصاف کو 1 موقع ملا، انہوں نے بھی توسیع دی، بلکہ اس توسیع میں جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تھی اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، تحریک انصاف بھی شامل تھی۔ اچھا، 40 اگر کوئی تقریباً موٹا حساب کریں تو 40 سال کے قریب منتخب حکومتوں نے 75 سالوں میں یہاں حکومتیں کی، اور 35 سال کے قریب آلموسٹ مارشل لاء رہا۔ اچھا، اب جو ہے آج ہیں، اب کچھ ود ان 1 ویک، 1 ہفتے کے اندر اگلے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا۔ ابھی تک بہت ساری تھیوریاں ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری خبریں اسلام آباد میں۔ ایک جو جنرل صاحب ہیں وہ ایک پارٹی کے فیورٹ ہیں، دوسرے جنرل صاحب دوسری پارٹی کے فیورٹ ہیں۔ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ وہ نہ لگے، وہ فلاں نہ لگے، دوسری پارٹی چاہتی ہے کہ فلاں نہ لگے، اور کچھ لوگ اس چکر میں ہیں جو بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں کہ نہ ایک کے فیورٹ لگیں نہ دوسرے کے فیورٹ لگیں، تیسرے لگ جائیں۔
اچھا جو اس وقت سینیارٹی میں ہیں، یعنی 6 اگر آپ سینئر لیفٹیننٹ جنرل 6 کے 6 اہل ہیں، 6 کے 6 محب وطن ہیں، کوئی شک نہیں. 6 کے 6 جو ہیں وہ میرٹ پر ہیں، جو بھی لگے گا میرٹ پہ ہوگا. تو ان 6 میں سے جنرل عاصم منیر سر فہرست ہیں. یہ ڈی جی ایم آئی بھی رہ چکے ہیں، ڈی جی آئی سے بھی رہ چکے ہیں. ان کو عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی سے ہٹوایا تھا. اس کے پیچھے بھی بہت ساری کہانیاں ہیں کہ وہ جب انہوں نے جنرل عاصم منیر نے بتایا خاتون اول کے سابق خاتون اول کے بارے میں کہ وہ جو کرپشن یا اور ان کی انوالومنٹ یا اس طرح کا کوئی ایک کہانی سنائی جا رہی ہے، اور پھر انہوں نے کرپشن کے ثبوت دیے تو جس پر انہیں ہٹا دیا گیا. جنرل عاصم منیر صاحب کے بعد جنرل سائر شمشاد مرزا ہیں، یہ نمبر 2 پہ ہیں. جنرل اظہر عباس ہیں نمبر 3 پر. جنرل نعمان محمود ہیں نمبر 4 پر. جنرل فیض حمید ہیں نمبر 5 پر. جنرل محمد عامر ہیں نمبر 6 پر. اب ان میں سے کون آرمی چیف بنتا ہے یہ 2-4 دنوں کی بات ہے. بہت ساری کہانیاں ہیں، ہر ایک کے اپنے نام ہیں. 1-2 فیورٹ بھی ہیں. اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کا بہت سنا جا رہا ہے، جنرل سائر شمشاد صاحب کا بہت سنا جا رہا ہے، اور لیکن اب اگلے 3-4 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. مگر ایک جو دکھ کی بات ہے، جو تکلیف کی بات ہے کہ ساری جمہوریت، ساری سویلین بالادستی، ساری سیاست، بلکہ میں یہ کہوں کہ ساری صحافت، سارا پاکستان 1 نومبر کی تقرری کے گرد گھوم رہا ہے، بھنگڑے ڈالی جا رہا ہے درمیان. بھائی 5-6 ان میں سارے ایک اہل افسر ہیں، سارے میرٹ پر ہیں، سارے محب وطن ہیں. ان میں سے کوئی ایک لگ جائے گا دھڑا دھڑ. ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی سازشی تھیوری، نئی چیزیں، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں یہ کر لے گا، فلاں وہ کر لے گا، فلاں یہ کر ہو جائے گا. اور پھر سارا دن یہ جو ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد اینڈ پہ ہمارے سیاسی قیادت بڑے کہتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے مار رہے تھے، اور تم نے ایک آئینی تقرری کو سیاسی بنا دیا اور تم فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہو. بھائی سارے چپ کر جاؤ. اگر آپ سارے چپ کر جاؤ گے تو کیسے آگے میڈیا پہ آئیں گی، یا کیسے اتنی ساری ہوں گی؟ روزانہ آپ کوئی نہ کوئی، ہر کوئی کسی نہ کسی بریکنگ کے چکر میں ہوتا ہے. لو جی فلاں بننے والے ہیں، لو جی فلاں رہ گئے ہیں، لو جی فلاں کو آگے لا رہے ہیں. تو یہ خدا کے لیے اس کو سیاسی نہ بنائیں اور مہربانی کریں. اس تقرری کو، فوج ایک آخری رہ گئی ہے، ہمارا ادارہ ایسا رہ گیا ہے جو مضبوط ہے. میرا ہمیشہ ماننا ہے کہ مضبوط فوج، مضبوط پاکستان، مضبوط پاکستان، مضبوط فوج. اس کی اور جہاں فوج ٹوٹی ہے وہ آپ دیکھ لیں، افغانستان ہو گیا، لیبیا ہو گیا، شام ہو گیا، عراق ہو گیا، ان کا حال آپ دیکھ لیں. باقی سارے ادارے تو ہمارے ان بنارسی ٹھگوں نے برباد کر دیے. کوئی ادارہ قدموں پہ نہیں ہے، بس ایک یہ رہ گیا، اس پہ بھی سارا دن حملے کرتے رہتے ہیں. اچھا، اور ایک اور جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب خیر سے، اب تو مسلم لیگ نون بیک فٹ پہ آگے، ڈیفینسو آ گئی، لیکن شہباز شریف صاحب بھاگم بھاگ لندن پہنچے. 5-6 مہینوں میں وہ 4 مرتبہ لندن پہنچ چکے ہیں. اور کن کے پاس؟ نواز شریف صاحب کے پاس. نواز شریف صاحب کے کیسوں کو ایک طرف رکھیں کیا ہے، لیکن اس وقت تو ہمارے عدالتوں کے مفرور بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، یعنی اشتہاری اور مجرم. ان کے پاس ہمارا وزیر اعظم کابینہ لے کے پہنچ جاتا ہے. کسی عدالت کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی آئین کو کوئی فکر نہیں، کسی قانون کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی جمہوریت کو کوئی فکر نہیں. سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یعنی اخلاقی طور پہ دیکھیں، اصولی طور پر دیکھیں، منطقی طور پر دیکھیں، اور کہ وزیر اعظم پاکستان کابینہ سمیت عدالتوں کے اشتہاری اور مفرور کے پاس پہنچے ہوتے ہیں لندن میں، اور مشورے فرما رہے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات ہے، اب کئی ہمارے بڑے بڑے جگادری صحافی بھائی اور بڑے بڑے دانشور، نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کن کو آرمی چیف لگایا جائے گا. نواز شریف کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. جو فیصلہ بھی ہوگا وہ نواز شریف کریں گے. شہباز شریف کبھی بھی بھائی کی نہیں ٹالیں گے. فیصلہ نواز شریف نے کرنا. خدا کے لیے کبھی سوچ تو لو کہ اس وقت وہ عدالتی مجرم ہیں، عدالتی مفرور ہیں. کل اللہ ان کو بری کر دیتا ہے سارے کیسوں سے، جیسے واقعی بھی بری ہو رہے ہیں، وہ بھی بری ہو جائیں گے. تو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن کے ایک اور آرمی چیف مقرر کریں، ان کا حق ہے. لیکن اس وقت تو خدا کے لیے اس ملک کو بنانا ریپبلک سے بھی آگے پہنچا دیا ہے.
کوئی اخلاقیات، بالکل ہی جنازہ نکال دیا ہے. کوئی بندہ نہیں کہتا، ہر کوئی بس دھڑا دھڑ ان فیصلہ لندن سے ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا، کر لو بھائی فیصلہ. اس ملک میں پہلے ہی کچھ بھی نہیں رہ گیا. وہ استاد حسن نثار صاحب کہتے تھے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معاشیات کا نہیں ہے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقیات کا ہے. اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا انہوں نے. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، فیصلہ وہ انہوں نے کر دیا ہے. اللہ خیر کرے. تو یہ آج میں نے اس لیے کہہ رہا تھا کہ دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ سارے کا سارا ملک جیم ہوا پڑا ہے، بند گلی میں آیا پڑا ہے نومبر تقرری پہ. پی ڈی ایم اسی وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ ہم نے نومبر کی تقرری کرنی ہے. عمران خان صاحب اسی وجہ سے شدید غصے میں کہ یہ نومبر کی تقرری کریں گے اور پھر مجھے کرپشن میں آگے وہ جیلوں میں پہنچائیں گے اور مجھے سیاست سے آؤٹ کریں گے. اور پورا کا پورا پاکستان، اب کسی گلی محلے میں چلے جائیں، پہلے 2-4 جملوں کے بعد کون بن رہا ہے آرمی چیف، کہ کون بنے گا آرمی چیف؟ بھائی کوئی نہ کوئی بن جائے گا، سارے اہل ہیں، سب ان میں سے کوئی ایک بن جائے گا. تو لیکن یہ حال ہے اس وقت ملک کا، یہ حال ہے جمہوریت کا، یہ حال ہے سویلین بالادستی کا، اور یہ حال ہے ہماری اخلاقیات کا. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.